جیسے یہ بتائیں کہ ہمارے چار جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ، شافعی، حنبلی یا کوئی اور دوسرے عالم میں، انہوں نے اہل تشیع کو کافر گردانا ہے، کہیں لکھا ہوا اس بات کا نہیں، کوئی ثبوت؟ انہوں نے کافر نہیں کیا، ان کے دور میں ہوئے، اور امام صاحب جہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، ان کو تو موقع ملا نا کہ یہ بصرہ اور کوفہ جو تھے نا، یہ گڑھ تھے فرقوں کی، سب فرقے جو عراق میں پیدا ہوئے، ان دونوں شہروں میں تو رافضی، ناصبی، خارجی جو تھے نا، سب مناظرے کے بازار گرم تھے، اور امام صاحب بھی پہلی عمر میں نا جوانی میں مناظرے ہی کرتے رہے، بعد میں انہیں یہ پتہ چلا کہ میں ان چیزوں کا کیا فائدہ، علم کلام چھوڑا، فقہ کی طرف آ گئے، ایک لفظ امام صاحب نے نہیں کہا، بلکہ وہ کہہ گئے سارا جانچ پڑتال کے بعد، اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں بطور کلیہ کے درج ہو گیا، لا نکفر احدا من القبلہ، کہ جتنے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے فرمایا میں نے دیکھ لیا، ان میں سے ہم کسی کو کافر نہیں کرتے، کافر ہونے کی ان میں کوئی بات نہیں۔ آپ شرح فقہ اکبر دیکھیں تو سب نمایاں لکھا ہوگا کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں ہم کرتے، یہ کعبہ کو منہ کرنا یہ زمانہ میں علامت ہے کہ یہ مسلم لوگ۔ مولانا حارث صاحب جو ہے جن سے ہم اہل سنت حضرات کو ترکہ کے یا میراث کے مسائل لیتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تشیع، ان کا تعلق اہل تشیع سے تھا، اور ان کی نماز جنازہ ایک صحابی نے پڑھائی۔ یہ آپ نے بات کہی نا، ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، امام ابن تیمیہ رحمہ، وہ بھی کام کیا ریکارڈ ہو جائیں گی، کہ امام احمد ابن حنبل نے اپنے دور میں نہ شیعوں کو نہ خارجیوں کسی کو کافر نہیں کہا، ایک گروہ کو نام لے کر کافر کہتے تھے کہ جہمیہ فرقہ جو ہے نا یہ اسلام سے نکل گیا، کافر ہے جہم بن صفوان کا، مگر ابن تیمیہ لکھتے ہیں جب ان میں سے کوئی مرتا تھا، امام صاحب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے، ان کی نماز جنازہ پڑھتے تھے، تو لوگوں نے کہا امام صاحب ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ کافر ہے، تو امام صاحب نے جو بات گر کی سمجھائی، ابن تیمیہ نے کہ کاش یہ ملا حضرات تک آپ پہنچا دیں کہ آپ کسی کی بات کو کہہ سکتے ہیں فیہ کفر، یہ بات اس میں جو ہے کفر کی، مگر ولا تقولوا انہ کافر، کہنے والے کو کافر نہ کہو، شاید اس بیچارے کو سمجھ نہ بھی آئی، یا اس نے پورا زور لگایا اس کو حق ہی سمجھ آیا۔ تو امام صاحب لکھتے ہیں کہ احمد بن حنبل اس لیے یہ کرتے تھے، وہ کہتے یار میں نے زور لگایا اور مجھے سمجھ آئی کہ یہ ان کی باتیں کفر ہیں، مگر ان بیچاروں نے بھی بڑے بڑے عالم ہیں جہمی جنہوں نے محنت کی، انہیں سمجھ نہیں آئی، وہ یہی سمجھ رہے کہ یہ باتیں دین کے اندر ہیں، اس لیے ان کی نیت کے مطابق میں انہیں مسلم سمجھ کر دعا بھی کرتا ہوں، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے علم میں یہ باتیں کفر کی، یہ کہا کریں کہ یہ باتیں ہماری تحقیق میں کفر کی ہیں، مگر کہنے والا جو ہو سکتا ہے جاہل ہی ہو، اسے وہ بات نہ سمجھ میں ابھی آئی، اس کو نہ کافر کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول جو ہے نا، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ لکھا، بڑی تحقیق سے وہ انہوں نے لکھا کہ تکفیر کو چھوڑ دو، یہ کہا کرو قولوا فیہ کفر، کہ اس آدمی میں یہ بات کفر کی ہے، ولا تقولوا انہ کافر، یہ نہ کہو کہ وہ کافر ہے، اس بیچارے کا عذر ہوگا، وہ کسی دوسری روایت پر انحصار کرے کہ یہ بیٹھا ہوگا۔ سینے کھلے کرو خدا کے لیے نا، امت محمدیہ پر رحم کھاؤ، حضور کی امت ہونے کا لحاظ کرو، باقی جھگڑے لڑائیاں جو نا رکھو، مگر یہ سوچو کہ ہمارے نبی کو مانتا ہے، خدا وہ ہندو سکھ نامراد جو گالیاں دیتے ہیں حضور کو، ان کے برابر کر دیتے ہیں ان کو۔ ابھی کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز، بس مولانا کی بات جو ہے نا رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی، اس پر ختم کرتے ہیں مجلس، دعا بھی کرتے ہیں حضور کی شان میں جو انہوں نے کہا، میں کئی مرتبہ سناتا ہوں، یار تیرے نام پر کروں جہاں فدا، نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ اللہ کے رسول کا مرتبہ چھوٹا، خدا کے لیے اس کو پہچانے، یہ چھوٹی باتیں شاخیں رہنے دے، کو کسی کو مانتا یا نہیں، حضور کو مانتا، کتنی بات ہے، تیرے نام پر کروں جہاں فدا، نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ بھی اگر ہوتے تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ تو جو امت میں کوئی اچھا آدمی گزرانا عالم ہے، ادب کرو اس کا، اگر اس کو کوئی دوسری بات سمجھ میں آئی ہے، کیوں ہم ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے پڑے، اس نے بھی پڑھا، اس کو بیچارے کو وہی بات سمجھ۔ میں یہ پڑھنے کے بعد کہتا اللہ وجہ سنی سنائی باتوں کی نہیں، کھنگالا آپ میرے پاس ہیں، سب کی اصل کتاب میں نشان لگے ہوئے، ان کی شرح، کسی فرقہ کے بارے میں آخری باتیں دو تین ہیں جو بات کہیں، پہلے دیے کہیں کہ وہ لوگ اس کو اپنا عقیدہ مانتے ہیں، آپ نہ کسی عبارت سے نکال کر کہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں، بریلوی نہیں، جو کسی کی بات سے نتیجہ نکلا اس کو لازم المذہب کہتے ہیں، کہ اس کی بات سے یہ رزلٹ نکلا، علماء نے لکھ دیا لازم المذہب لیس بمذہب، آپ جو نتیجہ نکال رہے ہیں یہ اس کا مذہب نہیں ہے، اس سے پوچھیں کہ تیری بات سے ہمیں یار یہ غلط فہمی ہوتی ہے، تیرا ہے یہ عقیدہ؟ اگر وہ کہ لعنت ہے اس پر، میرا یہ عقیدہ نہیں،
وہ عقیدہ مانو جس کو وہ اپنا عقیدہ کہتا ہے، ایک بات۔ دوسرا، روایت اگر پیش کرنی ہو نا، ہماری سنیوں کی دکھائیں شیعہ، ہم کہیں گے پہلے یار ہمارے علماء سے پوچھ لو وہ صحیح مانتے ہیں۔ اگر ہم خود ہی کہیں یہ ضعیف یا یہ موضوع ہے، کیا ضرورت ہے تمہیں حوالہ دینے کی؟ ہم بھی یہ کہیں گے، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، اگر کافی کو پڑھنا نا آپ نے 17,000 سے زیادہ روایت ہے، مگر ساری 1100 صحیح ہے، شیعہ علماء نے ضعیف ضعیف ضعیف۔ میرا تو رکوع کیا فائدہ کہ کافی میں یہ لکھا، جیسے آپ ضعیف روایتوں کو دفع کرتے ہیں ان کی بھی جان چھوڑیں، پہلے لیں کہ وہ اس کو صحیح مانتے ہیں، صحیح ماننے کے بعد پھر پوچھیں کہ وہ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں جو ہم کریں۔ اگر ہماری کوئی حدیث اور وہ کہیں تمہاری کتاب میں یہ لکھا، ہم کہیں گے یار ہم سے پوچھو کہ ہم اس کا مطلب کیا لیتے ہیں۔ تعویل جو ہے نا ہماری بات کی، تم نہ کرو کہ اپنی طرف سے ایک معنی گاڑ لو اور اعتراض شروع کر دو۔ آپ کے فائدے کی بات ہے کہ ملتان یونیورسٹی سے ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے فیصل آبادی نہیں دنوں آئے لیکچر دینے کی، اب 1 سال سے ان کے سامنے ایک حدیث تھی جس نے انہیں پریشان کر رہے، صحیح بخاری کی۔ انہوں نے اپنے کولیگ جو تھے اسلامیات کے انہیں بھی کہا، انہوں نے شیخ الحدیثوں سے کہا سوچیں گے، سال گزر گیا۔ وہ جب آئے تو میرے ساتھ ہی نا مولوی صاحب مولانا محمد امین صاحب ان سے ملنے آ گئے یہی سوال لے کر۔ انہوں نے کہا یار میں نے کیا بتانا، وہ میرے گھر لے آئے۔ انہوں نے کہا صحیح بخاری میں نے پڑھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک شخص نیکیاں کرتا ساری عمر اور وہ جنت سے اتنا رہ گیا ہوتا 42 بار، تو لکھا غالب آ جاتا ہے، وہ دوزخی ہو جاتا، اور ایک ساری عمر گناہ کرتا دوزخ سے صرف ایک بارش ہوتا، آخر میں لکھا غالب آتا، وہ جنتی ہو جاتا۔ کہتا ہے یہ اللہ کا قدر انصاف ہے کہ وہ نیکیاں کرتا رہا اور لکھے نے اس کو دوزخی بنا دیا۔ میں نے جب کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کسی جگہ مختصر بیان ہوئی ہے تھوڑے کلمے، یہی روایت دوسری جگہ صحیح بخاری میں ڈیٹیل سے کھول کر اس شاگرد نے یاد رکھا، اس میں یہ بات آتی فیما یبدو للناس، نیکیاں نہیں کرتا وہ، ریاکار اور منافق ہوتا ہے، لوگوں کے دیکھنے میں یہ ہوتا کہ یہ تو جنت میں اب گیا ہی گیا، مگر آخر میں ننگا ہو جاتا، کیا پہلے ہی برا۔ اور ایک آدمی لوگوں کے دیکھنے میں برا ہے مگر اندر سے خوف خدا تھا، روتا رہتا تھا، پشیمان ہوتا تھا گناہ پر، آخر میں وہ جذبہ غالب آ گیا، گناہ چھوڑ دیے، نیکی کی طرف آ گیا، تو وہ اس لوگوں کے دیکھنے میں وہ جنتی تھا۔ انہوں نے کہا ایک لفظ میں مسئلہ حل ہے، مگر میں نے کہا یہ تشریح نہیں، خود حدیث میں یہ لفظ ہے، پھر یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ سارے چینل اکٹھے کیے جائیں، پتہ چل جاتا کہ ایک شاگرد نے اگر بات مختصر بیان کی ہے دوسرا وہی مکمل بیان کر دیتا۔ تو اس لیے آپ یہ پہلے تو کسی فرقہ سے بات کریں نا، ان سے پوچھیں کہ تمہارا عقیدہ کیا، میں کہوں بریلوی یہ کہتے ہیں کوئی حق نہیں، ان سے پوچھوں گا کہ تمہارا اس بارے میں عقیدہ کیا، اگر وہ صحیح بیان کر دیں جو میرا بھی ہو تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اب علم غیب کے بارے میں مولانا احمد رضا خان نے جو لکھا کوئی بریلوی بھی ضرورت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا یار اللہ کے رسول کا علم جتنا جی چاہے مان، مگر خدا کے علم کے مقابلے دیکھو یہ وہابی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کا علم 10 کروڑ سمندر ہیں اور حضور کا علم جو نا وہ ایک قطرے کے 10 کروڑ حصے کیے جائیں، ہو سکتے ہیں ایک قطرے کے، کہتے ہیں ایک قطرے کے 10 کروڑ حصے کر دیے جائیں نا تو قطرے کا 10واں کروڑواں حصہ حضور کا علم ہے اور 10 کروڑ سمندر جو ہے نا وہ اللہ کا علم ہے۔ اور یہ بھی کہتا میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ توبہ اتنا بھی نہیں، کیونکہ حضور کے علم کی حد ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ کوئی خدا کے بندو وہ پڑھو جو عالم لکھتے ہیں، جاہلوں کی باتوں کو کسی ملنگ نے کہہ دی یا کسی گویے نے کوئی بات کہہ دی اس سے گروہ کو بدنام کرنا۔ پڑھنے کے بعد کہتا ہوں اور الحمدللہ سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، سب سے محبت کرتا ہوں، علم کی بات ہو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی بات نہیں ٹھیک، تو بھی پھر قائل ہوتے ہیں۔ یہ کافر کوئی حل نہیں، فساد ہی فساد۔ دعا خیر کر دیں سب کے لیے۔ بڑی خوشی ہوئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے کڑوی باتیں بھی ذرا حوصلے سے سننی۔ اللہ میرے اور آپ کے دل میں نا اللہ کے رسول کی محبت، اسلام کی خیر خواہی پیدا کرے، فرقوں سے ہمیں چھڑائے، اور فرقوں میں بھی جو لوگ متشدد ہیں نا کسی گروہ سے حد سے بڑھ، اللہ انہیں بھی ہدایت دے کے کوئی کام کی بات کریں۔